اور وہ کہتا ہے کہ سسٹم ہوتا ہے کہ جب تک ہماری بیٹی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت پیدا ہوئی ہے، اور لوگ اس پہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مبارکبادیں ملتی ہیں کہ اللہ کی رحمت پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے اسلام کے اندر، رب کی رحمت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ان کا ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے، اور اس کو لوگ انتہائی ناز اور نخرے کے ساتھ، والدین اپنی بھرپور محبتوں کے ساتھ معاشرے میں پالتے ہیں۔ جب وہ اس قابل ہو جاتی ہے، ماں باپ کی اس کو سربراہی سے نکال کر اس کو خاوند کی سربراہی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب تک بچپن میں رہتی ہے اپنے باپ کی بیٹی بن کر رہتی ہے، اپنے بھائی کی بہن بن کر رہتی ہے۔ جب اس کی عمر اس حد تک پہنچتی ہے وہ اپنے خاوند کی زوجہ بن کے رہتی ہے۔ ایک وقت گزرتا ہے وہ اپنے بچوں کی ماں بن کر رہتی ہے، وہ اپنے خاندان کی دادی ماں بن کر رہتی ہے، اور یہ وقت یوں ہی چلتا جاتا ہے کہ اپنے خاندان کی سب سے معزز ترین شخصیت وہ ماں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اب عورت، اس نے سوال کیا، یہ امریکن کل کی رپورٹ ہے جو UNO کا، اس کے وومن رائٹس کی فاؤنڈیشن ہے نا، اس کی رپورٹ ہے کہ یورپ کے اندر 70% خواتین ڈپریشن کی شکار ہیں، اور 70% خواتین ایسی ہیں جو اپنی زندگی اکیلے گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہاں ایسا کوئی خاندان کا سسٹم نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے جدھر منہ مارے اور پھر چلا جائے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی، صرف یہ واقعہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے کہا کہ جس اسلام کا آپ نے یہ تعارف کرایا اس میں بھی داخل ہونا چاہتی ہوں، وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اسلام عورتوں کے حقوق کی سب سے بڑی بات کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اپنی زندگی میں جس بھی پوائنٹ پہ ہوئیے، آپ اسلام کو ڈسکس کر کے پھر اسلام کے مسئلے کو ڈسکس کیجیے۔ ہمارے پاس اسلام کا نالج ہوتا نہیں ہے، ہم ان کہتے ہیں یار ان کی بات صحیح ہے، وومن رائٹس کے بڑے مسائل ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے مسائل نہیں ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں۔ اب کوئی نہ پڑھائے، اسلام تو کہتا ہے پڑھاؤ، وہ اس بندے کا مسئلہ ہے۔ ایسڈ اٹیک ہو، اسلام تو کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس بندے کا مسئلہ ہے۔ ہم علم کی کمی اور کوتاہی کی بنیاد پر نظریاتی طور پر اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑا ظلم ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اسلام کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ اس کو فہم و فراست سے سیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے، پھر اپنے آپ کو اسلام کا محافظ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آپ سب احباب یہاں موجود ہیں، درجنوں یونیورسٹیز میں ہم یہی کام کرنے جاتے ہیں۔ میں بہت یقین سے کہتا ہوں کوئی بندہ کھڑے ہو کے ہم سے بات کرے، ہم اسلام کا دفاع کریں گے اس کے سامنے، کوئی بات تو کرے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ اس سے بات نہیں کی جا سکتی، یہ اسلام کو بھی جانتا ہے اور اس کا دفاع بھی جانتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے اس پہ تو کر